رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین آمین آمین. الحمدللہ، جیسے کہ اب یہاں پر ہم کس لیے جڑ کر ہیں، کس وجہ سے جڑ کر ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم صحیح انداز میں پڑھنے کے لیے یہاں پر جڑ کر ہیں. جیسے آسمان سے نازل ہوئی اسی طریقے سے ہم اپنے سینے میں اتارنے کی یہاں پر کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں جو ہے قرآن کو صحیح سے پڑھنے کا موقع ملا، اس پر غور و فکر کرنے کا موقع ملا. کیونکہ کیا ہے، میں پہلے ہی آپ کو بتائی قرآن کے کتنے حقوق ہیں. قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ کون بتائے گا؟ 5 حقوق ہیں. ایک ایک کر کے بس بولیں، میوٹ کر کے ہی بولیں سب. کتنے ہیں؟ 5 حقوق. پہلے جو ہے کیا ہے؟ حقوق الایمان، حقوق الایمان. دوسرا حقوق التلاوہ، یعنی کہ اس کو ویسے ہی تلاوت کرنا ہے جیسے وہ آسمان سے نازل ہوا. ٹھیک ہے. تو تیسرا کیا ہے؟ سمجھنا. حقوق التدبر، یعنی کہ غور و فکر کرنا، یعنی کہ تفسیر کلاسز کو جوائن ہو کر غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے عمل کرنا. عمل کرنے کا مطلب جو بھی ہمیں ایک ایک آیت تفسیر کلاسز میں جڑ کر ہمیں سیکھ کر ہی ان آیتوں کو ہماری زندگی میں کیا کرنا ہے؟ عمل کر لینا ہے. اب صحابہ کی زندگی کو لے لو. صحابہ جب آسمان سے نازل ہوتی تھی آیت، جبرائیل علیہ السلام آ کر سناتے تھے. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے. صحابہ نے کبھی بھی ایک تھوڑے دن کے لیے ویٹ کریں گے، یعنی کہ ایک دن کے لیے ویٹ کر لیں گے، صبح سے عمل کر لیں گے، کل سے جو ہے ہمیں عمل کر لیں گے، یہ انہوں سوچے نہیں. انہوں کبھی بھی نہیں سوچے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت ان کی زبان سے نکالتے تو انہوں کیا کرتے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. ہم نے جو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا اس کو ہم نے کیا کیا؟ سنا اور ہم نے اطاعت کی. ابراہیم علیہ السلام کا لے لے. ابراہیم علیہ السلام کیا، جب نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا تو انہوں بولے میرے بیٹا اتنے سال کے بعد مجھے بیٹا ہو کر ہے، اب یہاں پر اللہ کا حکم ہو گیا ہے کہ میرے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے میں کیا کروں، میں کیوں کروں، میں کیسے کروں؟ یہ سوچا انہوں نے نہیں. بس وہی کے طور پر سنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا جاؤ تمہارے بیٹے کو لے کے جا کے کیا کرو؟ قربان کرو. تو کیا کرے انہوں؟ سمینا واطعنا، سنے، انہوں اطاعت کر لیے اور اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے. نہ کہ ان کی بیوی تک نہ ان کو روکی، نہ وہ خود رکے. اپنے بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے تو کھا لے بیٹا، تو سو جا بیٹا، اچھے سے میں کیا کر لوں، تجھ کو چوم لوں، یہ سب نہیں. بس اللہ کا حکم سنے انہوں لے کر فوراً نکل گئے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں. اب وہ سب جو ہے انہوں زندگی کرے، انہوں جو ہے ایمان والی زندگی کرے اور گزر چکے. اب یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہر ایک آیت جو ہے ہمارے اوپر نازل کر کر ہی. تو ہمیں یہ 5 چیزوں کو لے کر اپنی زندگی میں چلنا ہے. ایمان لے کر آنا ہے جیسے ایمان لے کر آنے کا حق ہے. ایک آیت کو چھوڑے، ایک آیت کو پکڑ لیے، ایزی لے لیے، کیا کرے؟ ہارڈ چھوڑ ڈالے.
قرآن کے ہر ایک ایک آیت پر ہمیں ایمان لے کر آنا ہے، عمل کرنا ہے، اس کی جیسی زندگی ہم کو گزارنا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور تلاوت بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، بار بار مشق کریں، پریکٹس کریں. انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور بضرور ایک نہ ایک دن آپ لوگ جو ہے قرآن کو صحیح معنی میں پڑھنے کے لیے کیا ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا کرے. ہاں جی، تدبر یعنی کہ غور و فکر کرنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، عمل کرنا، واعتنا یعنی کہ اطاعت کرنا، پھیلانا، حقوق التبلیغ یعنی کہ تبلیغ کا کام کرنا. ایک آیت بھی تمہیں سیکھ لیے وہ آپ پر فرض ہے، آپ کو وہ دوسروں تک پہنچانا ہے، یہی تبلیغ ہے. ہمیں سیکھ لیے دوسروں کو نہیں پہنچائے وہ آیت تو یہ ہم پر کیا ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہی ایمان لے کر آنا ہے، اس کو اچھے سے تلاوت کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو پھیلانا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو انشاءاللہ آج کی کلاس کی شروعات کرتے ہیں انشاءاللہ. جیسے کہ آپ سب جو ہے الحمدللہ لاسٹ ویک جو ہے کہاں تک مکمل ہے، سین یا شین تک مکمل ہو کر ہے. پھر سے میں ایک مرتبہ جو ہے آپ کو ریویژن کرا دیتی ہوں. یہ جو میں جو ہے سنیپس شیئر کر رہی ہوں آپ سے، یہ بہت اچھا ہے. انشاءاللہ اس کا PDF میں آپ کو سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ. تو حرف تہجی کتنے ہیں حرف تہجی 29 ہے. اگر یا کو 2 مرتبہ یا تو الف اور حمزہ کو ملائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 29 ہو جائیں گے، ادروائز 28. اوکے، تو انشاءاللہ چلتے ہیں حرف نمبر 1 کی طرف. الف. الف، یہ الف کیسے پڑھیں گے ہم اس کو کھینچیں گے نہیں، اس کو کھینچیں گے نہیں. الف الف اس طریقے سے نہیں، الف 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 الف. اب اس کا مخرج کیا ہے؟ الف کا کوئی مخرج نہیں. جیسے کہ میں فرسٹ کلاس میں بتائی تھی کہ مخرج کے 2 حصے ہیں، یعنی کہ مخرج محققہ، مخرج مخدرہ. مخرج محققہ، مخرج مخدرہ. مخرج مخدرہ جو ہے اس کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ اس کا ایک ایگزامپل دیا جاتا ہے کہ تقدیر جو ہے کبھی اچھی رہتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے بری بھی ہو جاتی ہے تقدیر ہماری. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اسی طریقے سے مخدرہ کا جو ہے اس کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، جس میں جو جی الف یا اور واو آتے ہیں، اور مخرج محققہ جو ہے حق ہے، اس کو ہم پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہاں سے ایک حرف نکلتا ہے، کہاں سے جو ہے ہماری صفات آتی، یہ سب کچھ جو ہے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے یعنی کہ مخرج محققہ میں. ٹھیک ہے، اگر نیو ہے تو انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں امیجز سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ. آپ غور کریں، الف جو ہے حرف مقدرہ میں سے ہے، یعنی کہ مخرج مقدرہ میں سے ہے. الف کا کوئی مخرج نہیں ہوتا، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب اس کو جو ہے جلدی پڑھیں گے، الف کو جلدی پڑھیں گے، اس کو کھینچیں گے نہیں. ٹھیک ہے، اب starting with a ending with fa. ٹھیک ہے، شروعات اس کی آ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کو جو ہے اینڈ جو ہے اف، فا سے اینڈ ہوتا ہے. اب فا کا مخرج میں کیا بتائی تھی؟
اوپر کے دو دانت ثنایا اولیہ کے دانت جو ہی نیچے ہونٹوں کے گیلے حصے سے ٹچ کرنے سے فا ادا ہوتا ہے. اب یہاں پر الف پڑھیں گے تو فا آتا ہے, تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف 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 الف. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ الف اس طریقے سے نہیں, الف اس طریقے سے نہیں, یہ اس میں کی جانے والی غلطی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو اب جو ہے با 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 جو ہے دو حرفوں والا ہے. با دو حرفوں والا ہے. با الف با الف یہ دو حرکت والا ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با با. اب اس کا مخرج نوٹ ڈاؤن کریں. یہاں پر دیکھیں, یہاں پر کلیئرلی مینشن کر ہے, دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے. گیلا حصہ بولے تو یہ جو اوپر کے ہونٹ, یہ اوپر کے, اب یہ اوپر کے سو کے ہونٹ, اب اس کے اندرونی پارٹ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ با 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 با. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ با با با. اب اس با کو جو ہے باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر با میں کیا کرتی ہیں غلطی؟ با با اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے, موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے, اس کو باریک پڑھیں گے. با جو ہے باریک لیٹر ہے, باریک پڑھے جانے والا لیٹر ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آگے چل کر میں بتاؤں گی یعنی کہ حرفوں کو دو میں تقسیم کیا جاتا ہے, کون سے موٹے کون سے باریک. انشاءاللہ یہ فرسٹ جو ہے لیٹر کی پہچان کرنی آپ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر تا, تا جو ہے اس کا مخرج دیکھیں, زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے تا ادا ہوتا ہے. اب اس تا کو جو ہے باریک پڑھیں گے. اب یہاں پر دیکھیں, یہ زبان کی نوک ہے, راس اللسان, یہ زبان کی نوک ہے. اب یہ نوک جو ہے یہاں کے اوپر کے دانت تھی, دانت کے پیچھے کا سائڈ, اس کو کیا کہتی؟ مسوڑے بولتی. پیچھے پیچھے کا پارٹ مسوڑے, وہاں پر ٹچ کرنے سے تا کا مخرج ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے تا ادا ہوتا ہے. تا کو باریک پڑھیں گے. سمجھ میں آیا؟ بہت ایزی ہے. دیکھیں کوشش کریں, تا اگر آپ اس کو تا پڑھ دیں گے تو یہ موٹا ہو جائے گا. اس کی صفات جو ہے باریک پڑھے جانے والی حرف ہے یہ, تو اس کو باریک ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تا تا میرے ساتھ مشق کریں. تا 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 الف با تا سا سا. اب یہ سا سا سا, اب یہ سا نہیں ہے, اس کو سا نہیں پڑھیں گے, یعنی کہ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنا. اس میں کی جانے والی غلطی جو ہے سا 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 اس طریقے سے پڑھ دیتی, جو کہ غلط ہے. اس کو اس کا قاعدہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے میں لگانے سے سا ادا ہوتا ہے. یعنی کہ زبان کی نوک کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے, یہ زبان کی نوک. زبان کس کو کہا جاتا ہے؟ ہماری ٹنگ کو. تو یہ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے کے دو دانت, یہاں دیکھیں, یہاں پر کلیئرلی دکھایا جا رہا ہے, کنارے اوپر کے دانتوں کو میں ان کے نیم کیا بتائی تھی؟ ثنایا اولیہ. تو یہ دو دانتوں کے کنارے پر زبان کی نوک کو ٹچ کرنے سے ادا ہوتا ہے. س س س س س. سمجھ میں آیا؟ س. اب اس س کو ہلکا پڑھیں گے, اس کو اسٹریس نہیں دیں گے. س س سو اس طریقے سے نہیں, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. اور یہ جو ہے دو حرفوں والا ہے. س دو حرفوں والا ہے. س س س
स, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कौन सा लेटर है? उसके बाद जीम। जीम, यहाँ पर नोट अच्छे से गौर करें। जीम जो है नॉर्मल से हमें जीम पढ़ती इस तरीके से नहीं है। देखें, अदायगी इंपॉर्टेंट है। कुरान को सही तरीके से, अच्छी खूबसूरत अंदाज से, तरतील के साथ हमें पढ़ना है, तो उसका मखरज को समझना बेहद जरूरी है। समझकर जो है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आप सबको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सही मखरज यहाँ पर देखें। जीम जो है जुबान के बीच के हिस्से को ऊपर के तालू में लगाने से जीम अदा होता है। जुबान के बीच के हिस्से को ऊपर के तालू में लगाने से जीम अदा होता है। यहाँ पर देखें, अब ये जुबान है, जुबान का बीच का हिस्सा, ये पूरी जुबान है ये। अब ये जुबान का बीच का हिस्सा और ऊपर का तालू को टच करना, ऊपर के तालु को टच करना। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, देखो यहाँ पर गौर करें। देखें यहाँ पर ये जुबान का बीच का हिस्सा है और ये बीच का तालु है। अब ये जुबान जो है, जुबान का दरमियानी हिस्सा जो है, ऊपर तालु को टच होना, तब जाकर जीम का मखरज अदा होता है। जैसे कि पढ़ें आप, जीम जीम। अब ये 3 हुर्फों वाला है, देखो, जीम या मीम 3 हुर्फों वाला है, स्टार्टिंग विद जीम, एंडिंग विद मीम। जीम 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 जीम, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको अच्छे से समझ में आया? जीम जो है जुबान के बीच के हिस्से को ऊपर के तालू में लगाने से जीम अदा होता है। आप कोशिश करें, आपका जीम बराबर से अदा हो रहा है या नहीं, आप बताएं मुझे। पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें। जीम 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 जीम। लग रहा है सबको जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू को टच हो रहा है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नेक्स्ट लेटर जो है हा। हा, हा जो है जैसे आप लोग समझती उस तरीके का ये हा इजी नहीं है। इसकी दुरुस्त अदायगी करना जो है बहुत क्या है, मुश्किल है, लेकिन सीखने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। कोशिश करें। देखें, हा जो है वस्तल हलक से अदा होने वाला है। देखें यहाँ पर 3 यानी कि दर्जे हैं, हमारे गले के 3 दर्जे हैं। अब यहाँ पर नीचे का दर्जा, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट, अपर पार्ट। हमारे गले के 3 हिस्से हैं, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट। अब इसको अरबिक में हम कैसे करेंगे, कैसे इसका नाम है, क्या नाम है इसका? देखें यहाँ पर गौर करें। देखें, ये जो है लोअर पार्ट, इसको जो है अक्सल हलक, अक्सल हलक, और उसके ऊपर जो मिडिल पार्ट है उसको क्या कहेंगे? वस्तल हलक, वस्तल हलक। और उसके ऊपर का हिस्से को क्या कहेंगे? अदनल हलक, अदनल हलक। अक्सल हलक, हम नीचे से जाएंगे, क्योंकि एक बिल्डिंग को आप जाती, एक एक बिल्डिंग को जाने के बाद क्या करती? नीचे से ऊपर चढ़ती है नहीं, तो हमें नीचे से जाएंगे, नीचे से जाओ, नीचे का हिस्से का जो है अक्सल हलक, वस्तल हलक, अदनल हलक। आप मेरे साथ बोले, अक्सल हलक, वस्तल हलक, अदनल हलक। तो इन ये 3 दर्जे हैं। अब ये हा कहाँ से निकलने वाला है? ये वस्तल हलक से निकलने वाला है। ठीक है, ये मिडिल पार्ट है, इसको वस्ता कहती, यानी कि दरमियानी हिस्सा, मिडिल पार्ट। ठीक है, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, गौर करें मुझे।
اب اس کا قاعدہ فرسٹ چیک کر لیں. حلق کے بیچ کے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے. اس کو ادا کرتے وقت آپ کے منہ سے ہوا باہر کی طرف آتی ہے. جی اقصی الحلق وسط الحلق کو درمیانی حصہ کہا جاتا ہے. اقصی جو ہے یعنی کہ میں بار بار یہی آپ کو بتاتی ہوں ایگزامپل, مسجد اقصی کہاں ہے؟ دور ہے. اسی طریقے سے یہ حلق اور منہ کے اور حلق کے دور ہے. ٹھیک ہے, دور کے حصے میں ہے اقصی الحلق, بیچ کا جو ہے وسط الحلق, اور اوپر کا حصہ جو ہے ادنا ادنى الحلق. جیسے کہ جنت ہمیں کیسی جنت مانگتی؟ ادنا جنت نصیب عطا فرما اللہ. ادنا ادنا بولے تو اوپر, سب سے اوپر. جیسے جیسے اوپر کے درجات ہوتے رہتی جنت کے, اتنے ہی خوبصورت اور کیا رہتی, بہت سارے اس میں نعمتیں رہتی. تو ادنا ادنى الحلق. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا فائدہ ہوا. اب یہاں پر دیکھیں ہاں جو ہے 2 حرفوں والا ہے, اس کو کیسے ادا کریں گے, اس کا مخرج کیسے جانیں گے؟ ہر ایک حرف کا مخرج اگر ہمارا صحیح ہے, یہ آپ کیسے چیک کریں, کیسے چیک کریں گے؟ دیکھیں یہاں پر الف ہے, اس کے اوپر زبر ہے, اس کے بعد جو ہے ہا ہے, اس کو ساکن لگا دیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ آہ آہ آہ. اس کو جب ہا پڑتی ہمیں تو ہمارے منہ سے ہوا اچھے سے باہر جانا ہے. آہ آہ آہ. ٹھیک ہے, جیسے کہ رحمان رحیم رحمان رحیم. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اتنا اچھے سے سمجھ میں آ گیا. ہا کا مخرج جو ہے کیسے ادا کریں گے, کیسے ادا کریں گے؟ middle of our throat, ہمارے گلے کے بیچ کے حصے سے ادا ہونے والا ہا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ 2 حرفوں والا ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ لیٹر کی طرف چلتے ہیں. ہا, اب جو ہے خا, خا کو موٹا پڑھیں گے, اس کو خا نہیں پڑھیں گے, خا نو, خا خا خا. ٹھیک ہے, خا خا. ٹھیک ہے, خا. اب یہ کہاں والا ہے؟ اے بھی حلق میں رہنے والا ہے, حلق کے اوپر کے حصے میں. جیسے کہ میں بتائی اقصی وسطی ادنا, اب یہ ادنى الحلق میں رہنے والا ہے. خا جو ہے ادنى الحلق میں, اوپر کے حصے میں. اب یہ پڑھتے سمے جو ہے ہمیں تھوڑی سی خراش ہوتی ہے, جیسے کہ کھجلی کے جیسا ہوتا ہے. خا خا خا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اٹ از پروناؤنسڈ فرام دا ٹاپ ڈرائی پورشن آف یور تھروٹ, یعنی کہ حلق کے اوپر والے سوکھے حصے سے خا ادا ہوتا ہے. خا کا مخرج اور غین کا مخرج جو ہے سیم ہے. غین اور خا جو ہے سیم لیٹر ہی, یعنی کہ سیم مخرج ہے. ادنى الحلق سے نکلنے والے یہ 2 لیٹرز تھی, خا اور غین. خا کو موٹا پڑھیں گے, خا جو ہے تفخیم لیٹر ہے, اس کو موٹا پڑھیں گے. تو الحمدللہ یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا نہیں؟ جی سب کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اب چلتے ہیں دوسرے لیٹر کی طرف. اب یہ خا کو جو ہے خا کو جو ہے ایک تو موٹا پڑھیں گے, یہ 2 حرفوں والا ہے. اس کو پڑھیں, آپ سب میرے ساتھ مشق کریں. خا 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 خا. جی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا سیکھنا جو ہے, سمجھنا جو ہے, آپ کا پڑھنا جو ہے بہت آسان کر دے. اب چلتے ہیں دال کی طرف. دال. جی فردوس انشاءاللہ لاسٹ میں آپ سے آپ کے جو سوالات ہیں اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ, تھوڑا ویٹ کر لیں. جی اب دال. دال جو ہے 3 حرفوں والا ہے, جیسے کہ جیم 3 حرفوں والا تھا, اب یہاں پر دال جو ہے 3 حرفوں والا ہے. ٹھیک ہے, دال
الف لام. ٹھیک ہے. اس کا قاعدہ جو ہے زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کی جڑ میں لگانے سے دال ادا ہوتا ہے. ایسے سیم مخرج ہمیں پہلے کا ایک لیٹر میں پڑھے تھے. سیم مخرج کون بتائے گا؟ وہ کون سا جی الحمدللہ تا. جی بی بی فاطمہ، زینت، سناناز، آپ سب نے صحیح جواب دیا. تا اور دال کا جو ہے سیم مخرج ہے. دال بھی جو ہے ہماری زبان کی نوک کو اوپر کے جو ثنایا کے دانت ہی اس کے پیچھے کے مسوڑوں کو ٹچ کرنے سے دال ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دال دال دال. زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کی جڑ میں لگانے سے دال ادا ہوتا ہے. یہ 3 حرفوں والا ہے. دال 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 دال. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اب چلتے ہیں نیکسٹ لیٹر کی طرف. جی زال. اب زال کا مخرج نوٹ ڈاؤن کریں. اب یہ زال بھی جو ہے 3 حرفوں والا ہے. ز الف لام. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کا قاعدہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے میں لگانے سے زال کا مخرج ادا ہوتا ہے. کون سا ہے سیملیئر لیٹر؟ کون سا تھا ہمیں جسے پڑھے؟ جی سائمہ سا. جی سارے بہنوں نے صحیح جواب دیا. یہ سا ہے. اب سیم مخرج ہے، یہ سیم. ٹھیک ہے، اس کا سیم مخرج ہے. تو زبان کی، ہاں عمران آپ نے بھی صحیح جواب دیا. جی شاہزمہ آپ نے بھی الحمدللہ. تو زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے میں لگانے سے زال ادا ہوتا ہے. اور زال کو ہلکا پڑھیں گے جیسے ہم نے پڑھا تھا ساق کو ہلکا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ زال 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 زال. الف با تا ثا جیم ح خا دال زال را. اب یہاں پر را جو ہے 2 حرفوں والا ہے. را. اب اس کا قاعدہ کیا ہے؟ زبان کے کنارے کو سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں میں لگانے سے را ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. را کو موٹا پڑھیں گے. را کو موٹا پڑھیں گے. اگر قرآن میں کہیں بھی را کو دیکھیں گے تو آپ موٹا پڑھیں گے. لیکن را کے نیچے کسرہ لگ گیا یعنی کہ زیر لگ گیا تو یہ را جو ہے باریک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ را کو موٹا پڑھیں گے. اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ را را. اور اس کا مخرج دیکھیں. زبان کے کنارے کو سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں میں لگانے سے را ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ. اب یہ زبان کا کنارہ کیا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ یہاں پر دیکھیں. یہ زبان کی نوک. اب یہ کنارہ، اب یہ بھی کنارہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ کنارہ جو ہے اوپر کے لگنا، 4 دانتوں کو لگنا. کون سے؟ یہ 2 دانت، اس کے بعد کے 2 دانت، نوکیلے دانت نہیں، صرف سامنے کے ثنایا اولیا، اس کے بعد والے 2 دانتوں کو لگانے سے یہ مخرج ادا ہوتا ہے. یعنی کہ زبان کے کنارے کو سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں میں لگانے سے را ادا ہوتا ہے. را 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 را. پڑھیں، کوشش کریں. اور اس میں کی جانے والی غلطی کیا ہے معلوم؟ ار بر ڈر، اس طریقے سے نہیں پڑھنا.
زیادہ نہیں کرنا. لیکن یہ جو ہے وائبریٹ ہونے والا لیٹر یہ، لیکن اس میں جو ہے بہت غلطی ہو جاتی ہے، اچھا نہیں لگتا. قرآن میں اس طریقے سے تلاوت کرنا اچھا نہیں لگتا. کئی بہنیں جو ہے ایسا پڑھتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو، ایسا نہیں پڑھنا ہے. ہاں، یہ وائبریٹ لیٹر ہے، اس کو کیا بولتی تکرار ہوتا ہے، لیکن اس میں زیادہ وائبریٹ نہیں ہونا. جیسے کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا جی. اب را کو جو ہے ہاں جی، یعنی کہ کیا بولتی ہمارے زبان جو ہے کیا ہوتی ہے، کیا بولتی ہیں اسے، تکرار کہتی ہوں اردو میں. اس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے، کون بتائے گا اس کو. یعنی کہ ہماری زبان جو ہے ایسے ہلتی تو تھوڑی بہت شیک ہوتی ہے. پڑھیں دیکھیں حدرتی ہے، جیسے کہ بولتی گے تکرار لیٹر ہے جی. وائبریٹ ہی رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں بولتی ہوں آپ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو انشاءاللہ. ہاں، وائبریشن ہی کہا جاتا ہے. لیکن پھر بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ میں چیک کر کے بتاؤں گی. یہ تکرار لیٹر ہے، یعنی کہ اس کو پڑھتے سمے جو ہے ہماری زبان جو ہے ایک دم سے ہلکی سمجھ میں آتا ہے. تو پہلے کے بچے جو ہے صرف ہم ہاتھوں کو پھراتے ہوئے اسکوٹر یا سائیکل چلاتے وقت جو ہے کیا کرتی ایسا کرلے کو جاتے تھے. بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ایسے آواز آتا ہے. لیکن قرآن میں جو ہے پڑھتے سمے جو ہے اس طریقے سے آواز نہیں آنا. ٹھیک ہے، نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آواز نہیں آنا. را اچھے سے وائبریٹ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے آواز بہت زیادہ نہیں آتی. اوکے، تو الحمدللہ امید کرتی ہوں اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا سمجھنا جو ہے بہت آسان کر دے، میرا بولنا جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے. آمین. تو اس کا جو کیا ہے قاعدہ، زبان کے کنارے کو سامنے کی 4 دانتوں کے مسوڑوں میں لگانے سے را ادا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ امید کرتی ہوں سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اب چلتے ہیں دوسرے لیٹر کی طرف. اب جو ہے ز جو ہے 3 حرفوں والا ہے. ز 3 حرفوں والا ہے. جیسے کہ میں بتائی زال کو جو ہے زا نہیں کرنا ہے، لیکن یہ را کے بعد جو زا آتا ہے اس کو زا پڑھیں گے. زا 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 زا. زا زا سمجھ میں آ رہا ہے؟ زا اس میں جو ہے کیا ہوگا، آواز آئے گی، وزل ساؤنڈ آئے گا، سیٹی کی آواز آئے گی، بزنگ ساؤنڈ. یا سید سحر آپ نے صحیح جواب دیا، بزنگ ساؤنڈ آئے گی. جیسے کہ دیکھیں ز ز ز، اور یہ 2 حرفوں والا ہے. ز ز it is pronounced when the tip of your tongue touches the root of your 2 bottom teeth. یعنی کہ زبان کے کنارے کو نیچے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے زا ادا ہوتا ہے. یہاں پر امیج نوٹ ڈاؤن کریں ہیں. دیکھیں یہ زبان کی نوک یہاں پر ہے یہ. اب یہ ہمارے اوپر کے دانت، یہ نیچے کے دانت. زبان کی نوک کو نیچے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے، نیچے کے اوپر کو جاؤنوں کو تمہیں اوپر جاؤنوں کو نیچے رہو. دیکھیں نیچے زبان کی نوک ہے یہاں پر، یہ نوک اور نیچے کے دانت. لیکن اوپر کا جو دانت تھی کلوز ہو جانا، اتنا گیپ رہنا. اب یہاں پر کلیئرلی بتا کر ہے کہ ہماری جو منہ ہے اتنا ہی کھلا رہنا چاہیے، اتنا ہی اوپن رہنا چاہیے. اب یہ زبان کی نوک جو ہے نیچے دانتوں کو پش کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے. ز ز ز ز. سب کو سیٹی کی آواز آ رہی ہے؟ سب پڑھ رہی؟
रिसाइट करें आप सब मेरे साथ, मशक करें। ज ज 1 2, ये 2 लेटर्स वाला है। ज ज ज ज ज, ठीक है, समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े मेरे साथ ज। अब यहाँ पर जाल को कैसे पढ़ेंगे? जो दाल के बाद जाल आता है उसको कैसे पढ़ेंगे? जैल। इसको कैसे पढ़ेंगे? ज ज ज। समझ में आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं और एक लेटर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज का ये आखिरी लेटर है इंशाल्लाह। ये गौर करें, सीन जो है जी, सबके लिए स्क्रीन जो है क्लियर है, सबको दिखाई दे रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, सीन, सीन जो है 3 हुर्फों वाला है। सीन या नून, starting with sin, ending with noon. Sin. It is pronounced when the tip of your tongue touches the roots of your 2 bottom teeth. यानी कि जुबान की नोक को नीचे के 2 दांतों के जड़ में लगाने से सीन अदा होता है। ठीक है, तो सेम। अब ये मखरज हमें पहले पढ़े, कौन सा मखरज? सिमिलियर मखरज कौन सा था? जी जीनत, ज। जी बीबी फातिमा, आपने भी सही जवाब दिया। जी, जा और सीन जो है एक ही घर में रहने वाले हैं, इनका एक ही मखरज है, ज सीन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इमेज देखें, जुबान की नोक नीचे के दांतों को पुश करिए, जुबान की नोक नीचे के दांतों को पुश करते हुए सीन 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 सीन। ठीक है, इंशाल्लाह और एक लेटर भी है, इंशाल्लाह जब आएगा मैं आपको पूछूंगी कौन सा लेटर। ठीक है, जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला सबका समझना जो है आसान कर दे। ठीक है, सीन 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 सीन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक मर्तबा मश्क कर लेते हैं, हुर्फे तहज्जी कितने हैं? हुर्फे तहज्जी 29 है। इंशाल्लाह हम एक एक करके पढ़ेंगे। अलिफ, अलिफ, अलिफ। अलिफ में की जाने वाली गलती क्या है? क्या है? इसको अलिफ कर देना, अल्लफ कर देना, या तो अलीफ, आलीफ, आलीफ इस तरीके से कर देना, जो कि गलत है। ठीक है, तो बा, बा 2 हुर्फों वाला है, ये खलखला लेटर्स है, ये वेट लिप से अदा होने वाला है, यानी कि गीले होंठों से अदा होने वाला है। अगर इसको साकिन लग जाता है, यानी कि साकिन बोले तो क्या? सुकून, जज़म, जो सबके सर के यानी कि हुर्फों के सर के ऊपर इस तरीके से दाल की तरह रहता है, इसको क्या कहती? सुकून, जज़म, साकिन कहती। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अब, उब, इब, अगर साकिन लग गया तो ये खलखले का लेटर है। बा, अगर सिर्फ बा पढ़ेंगे तो ये 2 हुर्फों वाला है। अब इसको साकिन लगा देंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? अब, अब, उब, इब, अब, इब, उब, अब, इब, उब। अब ता, ता 2 हुर्फों वाला है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? साकिन लग गया तो कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर देखें, ता पर साकिन है, कैसे पढ़ेंगे? अत, उत, इत। समझ में आ रहा है? इसको खलखले की तरह नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि अत, उत, इत, इस तरीके से नहीं। देखें, ये हम्स लेटर है, थोड़ा-सा हम्स होगा, यानी कि थोड़ी-सी हमारी सांस बाहर जाएगी। गौर से सुने, गौर करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अत, इत, उत, मखरज की तरफ अपनी जुबान को रखो, अत, इत, उत, ठीक है? ठीक है? जी, अब यहाँ पर देखें, सा पर साकिन लग गया, तो कैसे पढ़ेंगे हम? अस, उस, इस। हमारी सांस जो है जारी रहती है, ये
سافٹ لیٹر ہے، یہ 2 حرفوں والا ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب یہاں پر جیم، جیم کو ساکین لگ جاتا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ اب سب کو سمجھ میں آ گیا ساکین بولے تو کیا؟ کیونکہ مخرج کو صحیح ہے یا غلط ہے جاننے کے لیے بہترین طریقہ جو ہے یعنی کہ الف کے ساتھ الف کے ساتھ زبر لگا کر ایک حرف کو چیک کرنا ہے، ہم کو چیک کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اج، 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 ٹھیک ہے، یہ خلخلا لیٹر ہے۔ خلخلا بولے تو کیا؟ ہماری آواز جو ہے ہمارے طرف لوٹ کر آتی ہے، جیسے ایک بال کو جو ہے ایک دیوار پر پھینکے تو باؤنس ہو کر وہاں آتا ہے، ہمارے پاس لوٹ کر آتا ہے، کیا وہاں سٹک ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، ہمارے پاس لوٹ کر آتا ہے وہ بال۔ اسی طریقے سے یہ جو خلخلے کے لیٹرز ہی انشاءاللہ میں بتاؤں گی کون سے لیٹر ہی، پریشان نہ ہوئیں۔ تو یہ خلخلے کا لیٹر ہے، یہ خلخلے کا لیٹر ہم پڑھتے سمے جو ہے ہماری آواز ہماری طرف لوٹ کر آتی ہے، جیسے کہ اج، 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 اب، 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 ٹھیک ہے جی۔ خلخلا تو اس کو 3 لیٹر والا ہے، یہ 3 لیٹر والا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہاں، ہاں جیسے کہ میں بتائی، یہ ساکن لگا دیں گے تو کیسے ہوگا؟ اہ، اوہ، اہ، ٹھیک ہے۔ بریتھ ول رن یعنی کہ ہماری سانس جو ہے جاری ہوتی ہے، یہ وسط الحلق سے ادا ہونے والا لیٹر ہے، یہ 2 حرفوں والا ہے جی۔ غزالہ، آواز کا لوٹ کر آنا۔ اب یہ خا، خا جو ہے موٹا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اخ، اخ، اق، ہیوی ساؤنڈ آنا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں میں، لیکن یہاں پر اپنی سانس جو ہے باہر نہیں جائے گی، دیکھیں اخ، اخ، ایخ، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب دال، اب یہ دال بھی جو ہے خلخلے کا لیٹر ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اد، 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 سب کو غور یعنی کہ کیا ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ اس کی مشق کرا رہی ہوں میں آپ کو۔ اد، 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 ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے زال، زال جو ہے 3 حرفوں والا ہے۔ زال، الف لام، غور کرے اگر آپ کو ٹیسٹ میں پوچھا جائے گا زال کتنے لیٹرز والا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ زال جو ہے 3 لیٹرز والا ہے۔ زال، 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 از، 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 جیسے کہ سا میں ہماری سانس باہر جائے، اسی طریقے سے زال میں بھی ہماری سانس جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب را، را 2 لیٹر والا ہے، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اور ایر، ہاں یہاں پر دیکھیں ٹرلنگ، انگلش میں ٹرلنگ وائبریشن ہی ہے اس کا نام، میں صحیح بتائی آپ کو، ٹرلنگ وائبریشن، ٹھیک ہے۔ تو اور ایر، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب یہ سیٹی والا لیٹر ہے، وزل ساؤنڈ آئے گا اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ از، 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 یہ دیکھیں یہاں پر 2 ایگزامپلز یہاں پر بتائے ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں ایک وزل ساؤنڈ آئے گا، ایک جو ہے ہنی بی کیسے کرتی ہے، شہد کی مکھی کس طریقے سے آواز کرتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو الحمدللہ۔ تو سین، سین جو ہے 3 حرفوں والا ہے، اس، 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 اس جی۔ اور ایک لیٹر لے لیتے ہیں یہاں پر، شین جو ہے تفشی لیٹر ہے، شین تفشی لیٹر ہے، تفشی لیٹر ہے۔ اب اس کا مخرج اور جیم کا مخرج سیم ہے، اس کا مخرج اور جیم کا مخرج سیم ہے، جیسے کہ درمیانی زبان اور درمیانی تالو سے لگانے پر اس کا مخرج ادا ہوتا ہے، لیکن جیم کو جو ہے اچھا ہمارا مڈل جو ہماری زبان کا درمیانی حصہ جو ہے اوپر لگ جاتا ہے، لیکن شین میں نہیں ہوتا، شین، 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 سمجھ میں آ رہا ہے؟
اس کو اگر ساکن لگ جاتا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ اش، 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 ساؤنڈ اسپریڈ، یعنی کہ ہماری آواز پھیلے گی۔ یہاں پر دیکھیں ایک پرفیوم کا بوٹل دیا گیا ہے، اب یہ پرفیوم کے بوٹل سے اگر ہمیں اسپرے کرے تو کیسا جاتی ہے ہوا، باہر کیسے آتی ہے، اسپرے کیسا ہوتا ہے، اسپریڈ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شین کا مخرج ادا کرتے ہوئے اچھے سے ہماری آواز اسپریڈ ہوتی ہے، جیسے کہ اش، 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 اوش۔ الحمدللہ، امید کرتی ہوں سب کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ الحمدللہ۔